بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث شریف میں 3 گناہ پر 3 بد دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں جمعہ کے دن خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو منبر پر جب تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کو اس پر تعجب ہوا کہ جب آپ نے دعا کی ہی نہیں تو اس پر آمین آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نماز ختم ہونے کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے منبر پر آمین کیوں کہا؟ تو اس پر آپ نے عرض کیا کہ میرے پاس جبریل امین آئے ہوئے تھے، اور جب میں نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو انہوں نے 3 بد دعائیں دیں۔ پہلی بد دعا یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا جس کو والدین بڑھاپے کی عمر میں ملے ہوں اور وہ ان کی اطاعت کر کے اور ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، تو میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ یہ 3 بد دعائیں جبریل امین کی طرف سے دی جا رہی ہیں اور آپ نے اس پر آمین کہا۔ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا، کیونکہ جو بد دعا دے رہا ہے وہ جبریل امین جو فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور جو اس پر آمین کہہ رہا ہے وہ نبی جو سارے جہاں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ جس مہینے میں دی جا رہی ہے وہ مہینہ بھی افضل، وہ دن بھی افضل، اور مقام بھی مسجد نبوی اور وقت بھی خطبے کا۔ اس بد دعا کے قبول ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ اور یہ 3 بد دعائیں 3 گناہ پر دی گئی ہیں۔ جبریل امین نے آمین کہا ہے۔ سب سے پہلے کہ والدین کی اطاعت تو اسلام میں فرض ہے۔ والدین کی اطاعت بڑھاپے کی عمر میں کرنا بہت ہی آسان ہے، اور ان کو خوش کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اسلام نے صرف دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص خوش ہو کر والدین کو ایک مرتبہ ایک نظر بھی دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا ثواب اسے عطا فرمائیں گے۔ جس کے دیکھنے پر اتنا زیادہ اجر ہو تو اس کی خدمت کرنے پہ کتنا زیادہ اجر ہوگا، اور کتنا اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے۔ والدین بھی بڑھاپے کی عمر میں ان کی ایک کام کرنے پہ بہت زیادہ دعائیں دیتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد کسی کا اگر دنیا میں حق ہے تو والدین ہیں۔ قرآن شریف میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان کو اف تک مت کہو۔ کوئی ناگواری یا کوئی آزاری کی بات وہ کہہ رہے ہیں یا کسی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں وہ مصلحت کے خلاف ہو تو اس پر اف تک مت کہو، بلکہ ان سے نرمی سے پیش آؤ اور بھلی بات کہو۔ ایک دوسری جگہ فرمائے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو۔ دوسری بد دعا جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینہ آنے کے باوجود بھی مغفرت کا نہ حاصل ہونا۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں کہا گیا ہے اس میں ہر عبادت کا اجر 70 گنا اضافے کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت جھوم جھوم کر برستی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس مہینے میں مغفرت کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں فرمایا گیا کہ یہ کام کر لو پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جیسے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ
اس رات جگے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی ہر عبادت پر پچھلے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو جس میں ہر عبادت پہ گناہ کے معاف کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہو تو اس میں مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیں گے روزہ رکھنے کے، تہجد پڑھنے کا، رات میں عبادت کرنے کا، تو ضرور بھی ضرور اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ معاف کر ہی دیں گے۔ اس کے باوجود بھی کوئی عبادت نہ کرے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ اس بد دعا اور اس وعید میں ضرور شامل ہوگا۔ تیسری چیز کہ اللہ کے نبی کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے اور کوئی شخص اس پہ درود نہ بھیجے تو یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی بخل نہیں ہے، اور جو شخص درود شریف نہیں پڑھ رہا ہے اس سے بڑا بخیل اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ نبی جو انسانیت کے فلاح و بہبود کے ضامن ہیں، جو انسانیت کے محسن ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے، جنہوں نے فقر و فاقہ اور تنگی کے ساتھ اور ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے اسلام کی دولت کو ہم تک پہنچایا، تو اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس پہ درود نہ بھیجنا یہ ناشکری اور احسان فراموشی کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بد دعاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے، ان وعیدوں میں ہم سب کو شامل نہ کرے، اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ گناہوں پہ ڈرنا چاہیے اور نیکی کر کے اچھی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔